नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करते हैं। ख़ास तौर पर मिली व कौमी मसाइल पर उनसे गुफ्तगू की जाती है। और आप ये भी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो बहरहाल आपने देखा कि दुनिया जब सलीक़े से भटक गई तो क्या हाल हुआ है दुनिया का। और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को तकरीबन 195 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। और उसके असरात न सिर्फ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ज़ाहिर होने लगे हैं और आवाम शदीद मुतासिर है। बहरहाल हम हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम करते हैं। और सबसे पहला सवाल हम देखेंगे कि कोरोना वायरस ने जो आलमी सतह पर तबाही मचाई है, तो आलमी सतह पर जो तबाही मच गई है और जो माशी नुकसानात हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कोरोना वायरस की अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना वायरस तो इल्ज़ामात शुरू हो गए। पहले सबसे बड़ी बात चीन अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अमेरिका चीन पे इल्ज़ाम लगा रहा है। जी जी। लेकिन हुआ ये कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया। जी जी। और यहाँ जियो पोलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो शुरू हुआ है जी जी। कि कोरोना वायरस का नाम बदल के चाइना वायरस जी जी की एक इस्तेलाह डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल की है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने झगड़ने का मौका नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी आलमी बरादरी को एक तरफ होके एकजुट होके काम करना चाहिए ताकि जो नज़र नहीं आने वाला दुश्मन है उसका मुकाबला करना है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, सबसे अच्छी जो बात बोल सकता हूँ मैं जो हुई वो ये है कि जिस तरह चीन और अमेरिका लड़ रहे हैं आपस में, बहस व तकरार शुरू हो गई दोनों में, इल्ज़ाम तराशी का जो वो है, उसके बरखिलाफ़ अगर हम देखेंगे तो आप देखें कि यूएई और कुवैत ईरान की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। जी जी। तो अगर ऐसा बढ़ते, ऐसी दोस्ती का भी मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड की इंसानी बुनियादों पे अगर कोई आगे बढ़ता है, समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा ताकि ये दुश्मन का मुकाबला है। इसलिए कि इसकी कितनी ताकत है इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। जी जी। और रहा सवाल अगर आलमी सतह पे देखेंगे तो तकरीबन 5 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं और तकरीबन 24,000 लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे। जी जी जी। अब ये सवाल ये है कि इसमें ये है कि हेल्थ सिस्टम जगह पे नहीं है। जी जी। ये चीज़ मालूम हुई है। कोई ये नहीं सोचा था कि वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जी जी। तो इटली, अमेरिका जैसे ममालिक में ही वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हुई है, जिसकी वजह से इतनी बड़े लोगों की हलाकतों की जो फिगर आया है उसमें हुआ है। अलबत्ता ये है कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस भी एक चीज़ हो रही जो मैं समझता हूँ कि जिससे लोग अभी उतने ज़्यादा संजीदगी से इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो ये ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि अगर हम देखेंगे तो ईरान में तकरीबन 2200 के करीब लोग फौत हो गए हैं। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। और तकरीबन 30,000 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। जी जी। अमेरिका जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, जी जी। आप देखेंगे तो अमेरिका में तकरीबन 85,000 लोग इन्फेक्शन से, वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं और तकरीबन 1100 लोग वहाँ पे फौत हुए। जी जी जी। अमेरिका में आप देखेंगे तो इंसान की जान तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे कुत्ते की भी इतनी ज़्यादा कदर की जाती है। जी जी। और मैं समझता हूँ कि ये ट्रंप को लेके डूब जाएगा जी जी। अमेरिका। तो ऐसे हालात में तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर ये हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गरीब ममालिक में या तरक्की पजीर ममालिक में क्या हालात होने वाले हैं। अगर हम सिर्फ सऊदी अरब की बात करेंगे या जीसीसी कंट्रीज़ के उसमें अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन जीसीसी कंट्रीज़ में जो 7 ममालिक हैं, 6 ममालिक हैं, जी जी, उसमें 2000 के ज़्यादा के करीब तादाद पहुँच गई है जी, मुतासरीन की तादाद। तो ऐसे हालात में आप देखिए, अब इसी के बरखिलाफ़ अगर हम बात करेंगे, आप देखिए कि लीबिया, यमन, सीरिया, फ़लस्तीन और बर्मा के जो रोहिंग्या पनाह गुज़ीन कैंप है, वहाँ पे आलमी सतह पे ये कहा जाता है कि 70 करोड़ लोग पनाह गुज़ीन कैंपों में रहते हैं पूरी दुनिया में। जी जी, पूरी दुनिया में। जी जी। तो ऐसी जगह पे अगर ये वायरस जाता है तो फिर आप हलाकतों का अंदाज़ा मतलब तसव्वुर के बाहर है कि कितने लोग मुतासिर हो तो होंगे, लेकिन हलाकतों का भी है तो तादाद गिनना मुश्किल हो जाएगा। आपने जैसे कि दौरान गुफ्तगू कहा है कि 2 सुपर पावर्स
امریکہ اور چین اتنے بے بس نظر آئے کہ وہ اب ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے پر اتر آئے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ G20 جو ممالک ہیں انہوں نے جو عالمی معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے. جی ہاں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. بہت بڑا G20 میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے اہم رول سعودی عرب کا رہا ہے. شروع سے سعودی عرب اس میں کافی حد تک پیش رہا ہے. اور یہ کھربوں ڈالر کی جو ایک جگہ اس کو مقابلہ کرنے کے لیے جو فنڈ کا انتظام کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، دیکھیں کرونا وائرس تو آ گیا ہے، لیکن کرونا وائرس کی دوا ابھی تیار نہیں ہوئی. اب تک چوہوں پہ تجربہ کیا جاتا تھا، اب چوہوں کے تجربے کے چھوڑ کے انسانوں کے اوپر تجربہ کرنا شروع کر دیا تاکہ دوا جلد سے جلد بن سکے. دوا بننے میں 1 سال کا وقت، دوا تو بن جائے گی، جلدی دریافت ہو جائیں گی، لیکن تیار ہو کے مہیا کرنے میں یا عوام تک پہنچانے کے لیے 1 سال لگے گا. تو تقریباً کرونا وائرس، بلکہ ابھی اخباروں کی سرخی میں بھی آیا تھا کہ یہ کرونا وائرس پھر سے واپس آ سکتا ہے، ہر سال آ سکتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے، اب دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ ٹرمپ نے 12 دن کی تاخیر کر دی. 12 دن تک جھوٹ بولتے رہے ٹرمپ کہ نہیں سب کنٹرول میں آ جائیں گا، ہمارے پاس دوا تیار ہے. یہ سب جو بکواس کرے اس میں اتنے لوگوں کی جان چلے گی. اس کو اگر ہم دیکھیں گے، اور ایک چیز جو سب سے بڑی چیز آنے والی ہے جس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ سوشیو اور اکنامک پرابلم آنے والا ہے. وہ کیسے؟ اکنامک پرابلم اگر دیکھیں گے تو یہ تو پوری دنیا کے معیشت کی معاملہ ہو جائے گا. لیکن سوشیو پرابلم جو آنے والا ہے، اگر اس میں سوشیو اکنامک پرابلم کو اگر ملا کے اگر ہم بات کریں گے تو جو لوگ کے پاس پیسے ہیں وہ لوگ جا کے کھانا خرید لے رہے ہیں، دوا خرید لے رہے ہیں بچنے کے لیے. جس کے پاس نہیں ہے وہ لوگ. اور جو سپلائی چین بریک ہونے والی ہے، سپلائی چین جو تیاری اور ڈیمانڈ کو سپلائی کرنے کی، جو ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کی جو بات آ جائے گی، وہاں پہ جو بریک ہونے والا ہے، اس کو جب آپ واپس لائیں گے. لاک ڈاؤن تقریباً آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی بھی اگر ہم بات کریں گے، خیر ہندوستان ہم اگلے حصے میں بات کریں گے، لیکن سپلائی کا جو لاک ڈاؤن پوری دنیا میں ہوا ہے، تو لاک ڈاؤن کے بعد پھر جب شروع کریں گے تو یہ سپلائی کا جو گیپ آ جائیں گا، ڈیمانڈ اور سپلائی کا. فی الوقت ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جو لوگ عوام جو پریشان ہے ایک دم لاک ڈاؤن ہونے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ ٹیکہ تیار کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو مختلف ممالک ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں بھی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا چین دونوں میں سے کوئی ایک ٹیکہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ابھی دیکھیے ٹیکہ تیار کرنے کے لیے امریکہ بھی کوشش کر رہا، چین بھی تیار کر رہا، اسرائیل بھی کوشش کر رہا. بلکہ ایک نیوز یہ بھی آئی ہے جو شاید اخبار کی سرخیوں میں بھی آئیں گی کہ آسٹریلیا میں چائنا کی ایک کمپنی جو آسٹریلیا میں قائم تھی، اس نے 9 ٹن ادویات، کرونا وائرس سے فائٹ کرنے کے ادویات آسٹریلیا سے چائنا کو پہنچا دیے تھے. اسی لیے چائنا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو اگر یہ بات صحیح ہے، اس کی اگر تصدیق بھی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں دوا تو تیار ہو گئی ہے، اسی لیے چائنا میں اموات کم ہوئے. لیکن آپ دیکھیے چائنا میں رک گئے ہیں اموات، مگر پوری دنیا میں آپ، بلکہ اٹلی میں تو 600-700 کا فگر ٹچ ہو رہا 24 گھنٹے میں. ممتا بنرجی کا بیان آیا ہے کہ ہر 4 گھنٹے میں ایک نیا کیس دریافت ہونے والا ہے. تو اگر اس حساب سے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ امریکہ اور UK، بلکہ یورپین یونین اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جہاں اپنے پرابلم کو ڈیل کرنے میں پریشان ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو جہاں امریکہ تباہی مچا کے رکھا ہے، وار زون جو بنا کے رکھا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیریا، فلسطین، بالکل، لیبیا اور ایسے ممالک میں کیا حالات ہو رہے ہوں گے. یمن میں بھی اگر ہم بات کریں گے تو یمن خود ایک فی الوقت کھانے سے پریشان ہے لوگ. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دوا کے لیے اگر یہ کورونا وائرس جاتا ہے تو کھانا ایک طرف پرابلم ہے اور دوسرا پرابلم آ جائے گا کہ دوا کا. چلو ہم پھر اب چلتے ہیں G20 کی طرف. G20 نے تقریباً $5 کھرب عالمی معیشت میں مشغول کر دیے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ دیکھیے مشغول تو کیے ہیں، لیکن کس طرح؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ سرمایہ کاری تو کر دیں گے، آپ
फंड बना देंगे, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड कैसा पहुंचा सकेंगे आप, जी जी ये देखना है। यहाँ पे यकीनन सऊदी अरब ने बहुत तेज़ी से हरकत में आते हुए सऊदी अरब ये काम किया है। मस्जिद से अज़ान दी जाती थी कि आइए नमाज पढ़ने के लिए, मेरा दरवाज़ा खुला है, बल्कि अज़ान दावत दी जाती थी आपको मस्जिद से। तो जब लोग नहीं जा रहे थे मुसलमान, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखिए कि हम मस्जिद से आवाज़ नहीं भी आ रही है तो लोग जाने के लिए तैयार हो जी जाते जी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पे अगर हम देखेंगे तो मुसलमान इससे बेपरवाह या लापरवाह है अभी। तो मैं समझता हूँ कि उसी को देखते हुए सऊदी अरब ने तादाद को रोकने की फैसला किया है। जी जी G20 की फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए भी काफ़ी पेश रोल अदा किया है। जी जी बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने जिस अंदाज़ में बताया कि सऊदी अरब G20 ममालिक के ज़रिए दुनिया की मईशत में तकरीबन 5 खरब डॉलर की कसीर रकम मशगूल कर रहा है और उससे कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में मदद मिलेगी। और ये कैसे मिलेगी, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि इस तरह आलमी सतह पर कोरोना वायरस से लड़ाई की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ममालिक, चाहे तकरीबन 195 ममालिक इससे मुतासिर हुए हैं और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं, तो क्या ये कोशिश अनकरीब कामयाब हो जाएगी? हाँ, हो सकती। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चूहों पे जो टेस्ट होता था उसके बाद इंसानों पे टेस्ट होता था, तो अब लोग रज़ाकाराना तौर पे आगे आ गए हैं कि हम पे टेस्ट कीजिए ताकि दवा बनने में जल्द से जल्द दवा तैयार हो सके। तो छोटे छोटे मुल्क भी अगर देखेंगे तो थाईलैंड जैसा छोटा मुल्क भी ये कोशिश कर रहा है। जी जी तो इसराइल कोशिश कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा है, अमेरिका कोशिश कर रहा है। जी जी वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो या अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी दिमाग, हिंदुस्तान के साइंसदान, डॉक्टर जो भी हैं, उनका दिमाग कार फरमा ज़्यादा रहता। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान भी बहुत जल्दी कोशिश करेगा। बल्कि एक खबर ये भी आई है कि $3 में बांग्लादेश में कोई तैयार भी किया है। जी 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 तो बांग्लादेश जैसा मुल्क भी कोशिश कर रहा है, यानी वो टेस्ट पता चलाने के टेस्ट मतलब इन्फेक्शन है नहीं, यानी टेस्ट किट की बात कर रहे हैं आप। जी हाँ। बहरहाल, जहाँ तक आपने कहा है कि अमेरिका और हिंदुस्तान तमाम के तमाम टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी कोशिशें हो रही हैं वो आइंदा यानी मुस्तकबिल करीब में कामयाब हो जाएंगी? हाँ, हो जाएगी, जल्द हो जाना चाहिए। जी 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 और एक बात ये सुनी जा रही है, पढ़ी भी जा रही है कि अमेरिका जैसे मुल्क में, बरतानिया जैसे मुल्क में वेंटिलेटर्स की कमी है। तो फिर क्या हिंदुस्तान में नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की जब बात करेंगे, हिंदुस्तान की मामला बिल्कुल अलग है। तब जब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि अमेरिका हो या इटली हो या फ्रांस हो, जहाँ पर भी आलमी सतह पर जो प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे वेंटिलेटर्स का शॉर्टफॉल है, यानी किल्लत है। हिंदुस्तान में द प्रॉब्लम, हिंदुस्तान जो फेस कर रहा प्रॉब्लम वो ये है कि हिंदुस्तान में ट्रीटमेंट का है या दवाखानों की तादाद ही कम है। जी जी तो हमारे पास ये हुआ कि जो भी सियासी लीडर मरता है उसका एक पुतला बना के, स्टैचू इतना बड़ा मुजस्समा बना के छोड़ देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए उसमें लगा देते हैं, बजाय इसके कि दवाखाने बनाते, बहुत अच्छी बात, तिब्बी सहूलत मुहैया करते। ये सब नहीं हुई। तो हिंदुस्तान सबसे बड़ी चीज़, अब जो 21 दिन का लॉकडाउन है जिससे हिंदुस्तान को तकरीबन 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, जी जी इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि लोग पैनिक ना हो, लोग दवाखानों में जाके शरीक ना हो, इसलिए कि वेंटिलेटर का प्रॉब्लम है जी जी हिंदुस्तान में। अब ये है कि और एक चीज़ आप देखिए, हिंदुस्तान का अंदाज़ा लगाने के लिए गांधी हॉस्पिटल, जो मशहूर हैदराबाद का मशहूर हॉस्पिटल है गांधी, उसे पूरे पेशेंट्स को खाली कर दिया गया है। जी जी
ان کو ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد جو 1-2 دن کے جو تھے وہ گھر میں جا کے علاج کرنے کے لیے. اور ایسے کئی دواخانے ہیں ریاست تلنگانہ میں, بلکہ ہندوستان میں بھی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈائریکشن آیا ہے کہ پورے دواخانے خالی کرو مریضوں سے, کل خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑتی ہے. اس لیے کہ ابھی تک انڈر رپورٹنگ ہو رہی. میرا اندازہ یہ ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ ابھی چھپا رہی ہے. جو بڑا قہر نازل ہونے والا ہے ہندوستان میں, اسے دبایا جا رہا ہے. اور ہندوستان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی RBI نے یا فائنانس منسٹر نے 1,76,000 کروڑ روپے کا پیکیج, ریلیف پیکیج دیا ہے. اس سے آپ دیکھیے کہ 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو چاول دیا جانے والا ہے. اور ایک چیز جو ہے, جو 15 اپریل کی جو بات ہے, 15 اپریل کی تاریخ کو بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ آپ 15 اپریل تک لاک ڈاؤن بولے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بولتے ہیں کہ 3 مہینے تک سلنڈر سپلائی کیا جائے گا, یا 3 مہینے کی رقم 1 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائے گی. تو یہ کہیں نہ کہیں جون تک لے کے جانے کی بات ہے. اور اگر تعداد ہلاکتوں کی یا انفیکشن کی تعداد بھی اگر یہاں اضافہ ہوتا ہے, انہوں سب سے بڑی جو ہٹ وکٹ جو ہوا ہے مودی کو, یہ ہوا کہ مودی بھی تقریباً 20-22 دن تک 21 دن کا لاک ڈاؤن کیے ہیں, لیکن 21 دن سے پہلے کسی حد تک ریئیکٹ کرنے میں ناکام تھے مودی. اسٹیٹس سینٹرل گورنمنٹ سے آگے ہو گئی, اسی لیے مودی کو زبردستی یہ اعلان کرنا پڑا کہ 21 دن کا لاک آؤٹ کرنا ہے. ورنہ آپ دیکھیے کہ مودی کے اعلان سے پہلے ہی کئی اسٹیٹس میں, پنجاب, راجستھان, تلنگانہ, مہاراشٹر, یہ لوگ لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیے تھے. جی ہاں بالکل. مودی صاحب دیر کر دیے, اور اس کی قیمت اب 9 لاکھ کروڑ کا نقصان ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو ڈیلی ویج ارنرز ہیں, آپ کل رات میں 8 بجے ٹی وی پہ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ کل سے لاک ڈاؤن. تو جو روزمرہ کی زندگی کمانے اور کھانے والا ہے, وہ آدمی کیا ہونے والا ہے. 80 کروڑ کا تو آپ بات کیے ہیں کہ 80 کروڑ لوگ ایسے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے, یقیناً آپ پبلک سیکٹر بینکس کو بولے ہیں کہ لائن آف کریڈٹ دیجیے, آپ انٹرسٹ مت چارج کیجیے, قرض مہیا کیجیے MSME کو. لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر دیکھیں گے تو کیا ہمارے پاس دواخانے ہیں؟ اور اگر تعداد بڑھتی ہے, ابھی تو اگر عالمی سطح پہ جہاں 6 لاکھ لوگ انفیکٹڈ ہیں, 24,000 لوگ اس سے فوت ہوئے ہیں, لیکن ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو 700 لوگوں کی تعداد, 700-750 لوگوں کی تعداد پہ آپ آ کے, یعنی متاثرین کی تعداد پہ آئے ہیں, اور 18 لوگوں کے ہلاک ہونے کا یا فوت ہونے کا آپ اطلاع دی ہیں. جبکہ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں 85,000 لوگ انفیکٹڈ ہیں, اور تقریباً 1,200 لوگ وہاں پہ ہلاک ہو گئے. مودی کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ٹائٹینک جہاز جب پانی میں جا رہا تھا سمندر میں تیرتے ہوئے, تو جب بات آئی تھی کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبنے والا ہے, اور کیپٹن آف دا شپ یہی بولتا رہا کہ یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں ہے, یہ جہاز ڈوبنے, پورے جتنے مسافرین تھے ان کو یہی تسلی دے رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی بھی تقریباً 10-12 دن تک جھوٹ بولتے رہے, اور اب جہاز ڈوبنے کا وقت آ گیا تو لاک ڈاؤن 21 دن کا لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. جی ایک بات یہ ہے کہ چلیے مودی کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ مودی نے فوری ریئیکٹ کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں, لیکن ایک دیکھا جا رہا ہے کہ میڈیا کا رول جو رہا ہے وہ فی الوقت بھی بہت خراب رہا ہے. جی ہاں, نہیں میڈیا دیکھیے الیکٹرانک, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کی اگر ہم بات کریں گے تو الیکٹرانک میڈیا مودی جو کام مودی ہے تو ممکن ہے کہ نعرے پہ چل رہا ہے. جی اگرچہ کہ بجٹ کو ہی اگر ہم دیکھیں گے, یہ سال کا جو بجٹ ہوا تھا, پیش ہوا تھا, اسی میں یہ 1,76,000 کروڑ روپے کے قریب مساوی رقم اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ لوگوں میں تقسیم کی جائے گی سوشل ایلیویشن کے واسطے. تو یہ وہی رقم کو مودی آج 1,76,000 کروڑ روپے دے دیے, اور یعنی انسداد غربت کے لیے, ہاں اس کے لیے. تو اب میڈیا اس کی جے جے کار کر رہا, اور 1,500 روپے کیش اکاؤنٹ میں ڈالنے والے ہیں, 5 کلو چاول ڈالنے والے ہیں. جبکہ اروند کیجریوال نے 5,000 روپے ڈیلی ویج ارنرز کے لیے دے دینے کا اعلان کر دیا ہے. اور اروند کیجریوال چھوٹے ہو گئے ہیں, میڈیا میں کہیں جگہ نہیں ملی, لیکن مودی کی جے جے کار ہو رہی ہے, یا فائنانس منسٹر کی جے جے کار ہو رہی ہے, مرکزی حکومت کی جے جے کار ہو رہی ہے.
حالانکہ ایک خاتون کے بینک اکاؤنٹ میں ماہانہ 500 روپے ڈالے جا رہے ہیں. 500 روپے ہاں ماہانہ 500 روپے اور 5,000 ادھر اور 5,000 روپے اروند کیجریوال کا ہے. جی جی جی. اس کے باوجود مگر دیکھیے آپ سب سے بڑی بات جو کیپٹن آف دا شپ کی بات آئی تھی اس میں برکھا دت WHO کے جو انڈین ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کا انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے تعداد بتائی کہ 25 سے 30 کروڑ لوگ انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں. جی جی. اور 10-12 لاکھ لوگ یا 10 سے 15 لاکھ لوگ اس میں جان جا سکتی ہے. ہندوستان کی حد تک کی بات کروں جی جی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو ایک فگر آیا ہے لیری بریلینٹ کا. جی جی. جس نے ایبولا وائرس پہ کنٹرول کرنے کی دوا بنائی تھی. اس نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے تقریباً عالمی سطح پہ 100 کروڑ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں اور تقریباً 12 سے 15 کروڑ لوگ اس میں اپنی جان جا سکتی ہے لوگوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ ہم کورونا وائرس کو سیریسلی لیتے ہوئے غریبوں کے لیے آپ اعلان جو بھی کریں اس میں پالیٹکس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پہ ہیومینیٹیرین کا انسانیت کا معاملہ ہے. تو کس طرح آپ راشن پہنچائیں گے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حکومت کے لیے وہ ضروری ہے. آپ دیکھیے عوامی نمائندوں کے حد تک اگر بات کریں گے تو تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے کئی ارکان پارلیمنٹ یا بلکہ ارکان اسمبلی بلکہ وزراء بھی جی ریاست چھوڑ کے یا حیدرآباد چھوڑ کے اپنے علاقوں میں غریبوں کی مدد کے لیے پیسے دینے چلے گئے. جی جی. جبکہ پرانے شہر میں مسلمانوں کی تعداد ہے وہاں پہ کوئی عوامی نمائندہ دکھ رہا نہیں ہے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب فی الوقت اب تک تو آپ ووٹ لے لیے تھے لوگوں کا، لیکن اب لوگوں کو کچھ نہ کچھ یہ بیسک نیڈز جو ضروریات زندگی خاص طور پہ غریبوں کے لیے خاص طور پہ غریبوں کے لیے وہ فراہم کرنا بہت ضروری ہے. جی جی. یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے اور یہ بالکل مذہبی فریضہ بھی ہے کہ دوسروں کی مدد جب آپ کریں. الیکٹ ہوئے ہیں تو آپ کا کام ہے وہ کرنا. آپ نے تلنگانہ کی بات کی تو جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ KCR کے جو کابینی رفقا ہیں، ارکان پارلیمنٹ ہے، ارکان اسمبلی ہے، قانون ساز کونسل کے ارکان ہیں، ان لوگوں نے کروڑوں روپے عطیہ دینے کا پیشکش کی ہے اور اعلان کر دیا بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرانے شہر کے ارکان اسمبلی ہیں ان کا بھی یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے اپنے حلقے کے جو غریب عوام ہے، غریب بستیاں ہیں، ویسے تو پرانا شہر خود غریب ہے، تو ان کی مدد کے لیے آگے آئیں؟ میں سمجھتا ہوں بالکل KCR اس معاملے میں ایٹ لیسٹ یہ کورونا وائرس کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو KCR نے جو رویہ اختیار کیا ہے سخت موقف اختیار بھی کیا ہے، بلکہ فوج کو بلا لینے کی بات کہی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں تک ایسنشیل کموڈیٹیز فراہم کرنے کی جو بات کری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ KCR نے جب یہ اعلان کیا ہے تو آپ ارکان اسمبلی خاص طور پہ مسلم ڈومینیٹڈ ایریاز کے ارکان اسمبلی کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود بلکہ ضروریات زندگی فراہم کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی کسر باقی نہیں رکھنا چاہیے. چلیے یہ تو رہی KCR کی بات، لیکن ہم بات کرتے ہیں عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ کی جانب سے فتویٰ آتا ہے کہ جو لوگ زیادہ تعداد میں مساجد میں جمع ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر جمعے کی نماز بھی ہو چکی ہے تو یہ کہا گیا کہ 5 افراد یعنی قلیل تعداد میں لوگ وہاں جائیں کیونکہ دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس طرح کی احتیاطی جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بالکل، دیکھیے آپ کی وجہ سے کوئی اگر آدمی مرتا ہے، کسی کی جان جاتی ہے تو آپ اس کے قاتل کے نظریے کو لے کے چلنا چاہیے کہ آپ اس کے قاتل تصور کیے جائیں گے. تو یہی سوچ کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ فتویٰ بھی آیا ہے، فتویٰ یقیناً مصر جامع ازہر سے بھی آیا ہے، وقف بورڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ 5 لوگ جائیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ موجودہ حالات میں چونکہ آپ کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں ہونا کہ کسی کی جان جا سکتی ہے یا کسی کو انفیکشن ہو سکتا ہے، تو احتیاطی طور پہ اگر آپ گھر میں بھی نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب آپ گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو آپ 5 وقتہ نماز تو یقیناً ادا کر رہے ہوں گے سب لوگ، بلکہ اگر روزہ بھی رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ذریعہ بن سکتا ہے آپ کے شہر کو محفوظ رکھنے، آپ کی کمیونٹی کو محفوظ رکھنے، آپ کی ریاست کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ قدرت کا خیر ایسا ہے کہ جب حاکم اچھے نہیں رہتے تو یہ قدرت کا خیر نازل ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی ہے، پوری دنیا میں یہ چیز ہوئی ہے. بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. بہرحال ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روایتی طور پر ہم اپنے پروگرام کے اختتام سے قبل نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان سے ایک میسیج لیتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج کا میسیج دیں آپ. جی، کرونا وائرس کا معاملہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب سنجیدگی کے ساتھ ہم ذمہ دار اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس ایک خطرناک مرض ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہیضہ پھیلا تھا یا پلیگ کا وبا آئی تھی تو وبا سے مرنے والا شہید ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ یقیناً شہید ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر اگر اپنی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہیں یا اپنے آزو اڑوس پڑوس کے لوگوں کی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ شہادت کی بات کر رہے ہیں لیکن قتل کا بھی الزام آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ذمہ داری کے ساتھ اپنا فریضہ نبھاتے ہوئے یقیناً آپ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس اس سے دور ہوتا ہے. صابن کا استعمال کیجئے اور اپنے آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں میں اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو ان کا بھی خیال رکھنا ایک انسانی بنیادوں پہ آپ ضرور ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندو ہے مسلمان ہے. اس لیے کہ یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا وائرس جو اٹیک کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ نہ وہ ہندو دیکھ رہا، نہ مسلمان دیکھ رہا، نہ غریب دیکھ رہا، نہ امیر دیکھ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ انسانیت کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو اہمیت ہے، تو اس کو اجاگر کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک ذمہ دار شہری کو بنا کے، تاکہ کل کے دن ایسا نہ ہو کہ جس طرح اب امریکہ اور چین لڑ رہے ہیں، کل ایسا نہ ہو کہ پھر بی جے پی یہ کوشش بولے گی کہ مسلمانوں کے ذریعے سے یہ وبا اور زیادہ پھیلی. یہ الزام ہمارے پہ نہیں آنا چاہیے. اس لیے ہم ایک ذمہ دار شہری بن کے شہر کے شہری بنیں گے اور ذمہ دار شہری بن کے ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور قدم سے قدم ملا کے چاہے پورے ریاست کے لوگوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. 15 اپریل تک جب گھر میں رہنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ و نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، 5 وقت 5 جگانہ نماز ہو رہی ہے، لیکن توبہ اور استغفار کا بھی اگر ہم اہتمام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وبا پہ ہم اللہ سے ہی پناہ مانگ سکتے ہیں اور پناہ مانگ کے ہی اس پہ قابو پا سکتے ہیں. بہت ہی پیارا میسیج آپ نے دیا ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان نے جس انداز میں بتایا کہ آپ کو اپنے مسائل کے حل کے لیے تمام چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی مسائل ہوں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا پڑے گا اور توبہ وہ استغفار کرنا پڑے گا اور اللہ سے قربت حاصل کرتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہوگی. تبھی اس طرح کے وائرس سے بچا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی بچایا جا سکتا ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام عامر علی خان کے ساتھ فکر و نظر اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. آپ کا بھی شکریہ.